بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے چچا شاہ احول اللہ صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے کہ برابر میں ایک سپولا یعنی سانپ کا بچہ گزرا۔ آپ نے مخروز کینچی یا کسی چیز سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ 2 چپڑاسی اسی مسجد میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کو بادشاہ نے یاد فرمایا ہے۔ شاہ صاحب ان کے ہمراہ ہو لیے، وہ بیرون شہر جنگل کی طرف آپ کو لے چلے۔ اس وقت شاہ صاحب کو فکر ہوئی اور دریافت کیا کہ بادشاہ کہاں ہیں؟ چپراسی نے جواب دیا کہ یہاں قریب ہی ہے۔ شاہ صاحب یہ سمجھ کر شاید شکار کھیلنے آئے ہیں اور جنگل میں پڑاؤ پر کوئی مسئلہ پوچھنے کو مجھے بلوایا ہے۔ با اطمینان آگے چلتے رہے کہ زمین میں دور دراز نظر آیا اور آپ کو اس کے اندر داخل ہونا پڑا۔ وہاں دیکھا تو شاہی دربار جمع ہوا تھا۔ ایک مسن عمر رسیدہ شخص تخت پر مصاحبین کے حلقے میں بیٹھے شاہانہ جلوس فرما رہے اور مقدمات فیصل کر رہے تھے۔ شاہ صاحب سلام مسنون کر کے ایک جانب بیٹھ گئے۔ یہ جنات کے بادشاہ کا دربار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ جن نے شاہ صاحب کی طرف توجہ کی اور مدعی طلب ہوا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شاہ صاحب نے میرے بیٹے کو بے قصور قتل کیا ہے، پس قاعدہ شریعت محمدی یہ قصاص لینا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب کو اول اس دعوے سے تحیر ہوا اور قتل و قتال سے محض بے خبری ظاہر کی، مگر جب ظاہر کیا کہ سپولا چھوٹا سانپ جس کو اثناء تلاوت میں قطع کیا تھا وہ جن کا بچہ تھا، جس کے بے قصور مانے جانے پر شاہ صاحب سے قصاص کا مطالبہ ہے، تو اعتراف فرما کر خاموش رہے۔ آخر معترف مجرم ہونے کے باعث قریب تھا کہ قصاص میں آپ کو قتل کا حکم صادر ہو۔ مصاحبین شاہی میں ایک مسن بزرگ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور شرف زیارت حاصل کرنے کے باعث جنی صحابی تھے، کہا کہ شاہ صاحب پر قصاص واجب نہیں، اس لیے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ جن کا بچہ سانپ کے لباس میں تھا، بس سانپ سمجھ کر اس کو مارنے والے پر کچھ مواخذہ نہیں۔ چنانچہ شاہی فیصلے پر شاہ صاحب رہا ہوئے اور باعزت تمام اپنی جگہ پر واپس کر دیے گئے۔ انہی جنی صحابی سے شاہ صاحب نے مصافحہ کیا اور باقاعدہ حدیث کی روایت و اجازت حاصل کی۔ اس تعلق پر شاہ صاحب تابعین میں داخل ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمسایہ کی ایک بوڑھی عورت کبھی کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو کا آٹا لے کر آ جاتی تھی۔ اس کا خلوص دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی نظر کو قبول بھی کر لیتے تھے۔ اس روز بھی وہ جو کا آٹا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سیر بھر آٹا قبول کر لیا۔ خادموں کو حکم دیا کہ اس آٹے کو دیگ میں ڈلوا دو اور پانی ڈال کر اسے پکنے کے لیے رکھ دو۔ کسی کو یہ پوچھنے کی جرأت نہیں ہوئی کہ یہ ایک سیر آٹا اتنے پانی کے ساتھ اتنی بڑی دیگ میں کیا کرے گا۔ آنکھ جلتی رہی، پانی ابلتا رہا۔ اتنے میں ایک گدڑی پوش دیگ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بال بڑے ہوئے تھے، داڑھی بے ترتیب تھی، لباس بھی میلا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ دیگ کا منہ کھول دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس گدڑی پوش نے اس خادم سے کہا جو دیگ کی نگرانی پر مامور تھا۔ خادم یہ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی مجذوب ہے جو گھومتا پھرتا اس طرف آ نکلا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس مجذوب کے کہنے کے مطابق دیگ کا ڈھکنا کھولے یا نہیں۔ وہ خادم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا احوال سنایا۔ اس میں اس قدر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ درویش سے کہو کچھ دیر انتظار کر لے، کھانا بھی پک رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی خادم پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس مرتبہ وہ پہلے سے بھی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ حضرت، وہ درویش تو بہت بے صبر انتظار نہیں کر سکتا، بلکہ اس مرتبہ تو اس نے یہ شرط لگا دی کہ اپنے شیخ سے کہو مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے۔ میزبان پر مہمان کی دلداری فرض ہے، وہ اگر یہ چاہتا ہے تو ہم اس کی یہ خواہش پوری کیے دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں دیگ پک رہی تھی اور وہ مجذوب بیٹھا تھا۔ شیخ، بہت بھوک لگی ہے، اب انتظار نہیں ہوتا۔ مجذوب نے کہا، کھانا بھی گرم ہے، کچھ دیر توقف کر لیجئے، ہماری بھوک کی آنکھ اس آنکھ سے زیادہ تیز ہے، تم بس دیگ کا ڈھکنا ہٹا دو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جھجکتے ہوئے دیگ کا ڈھکن ہٹا دیا۔ دیگ کا پانی بری طرح کھول رہا تھا، ایک قطرہ بھی کسی کے جسم پہ پڑ جاتا تو آبلہ ڈل جاتا۔ اس مجذوب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے دونوں ہاتھ دیگ میں ڈال دیے، جو آٹا ہاتھ میں آیا اسے اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ یہ عمل اس نے 3 بار دہرایا اور پھر عجیب حرکت یہ کی کہ دیگ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ مٹی کی یہ دیگ گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مولانا،
کمال الدین یعقوب جو نظام الدین اولیٰ کی صحبت میں منازل سلوک طے کر رہے تھے قریب ہی کھڑے تھے۔ ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ اس آٹے سے کتنے لوگوں کی بھوک مٹتی؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہم کتنے دن کے فاقے سے ہیں۔ افسوس تم نے دیگ توڑ دی۔ میں کیا کروں؟ مجھے یہی حکم تھا، مجذوب نے ان سے کہا، اور پھر حضرت نظام الدین سے مخاطب ہوا، شیخ تمہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دی۔ سلطان باطنی تو پہلے ہی تھے، اب تم سلطان ظاہری بھی ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس جملے پر غور کرتا، یہ مجذوب تیزی سے ایک طرف چل دیا اور سب کو حیرت زدہ کر کے تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ اس فاقہ کشی کی اس دیگ کو ٹوٹے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ مجذوب کی کرامت رنگ دکھانے لگی۔ سلطان المشائخ کا دربار آراستہ ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ کوئی اس ویرانے میں آ کر پٹکتا بھی نہیں تھا۔ اب یہ حال ہے کہ لوگ قطار در قطار آنے لگے۔ آنے والوں میں امراء وزراء بھی تھے جو درخواست گزار ہوتے ہیں کہ ان کی نظریں قبول کی جائے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔